آرٹ کی بات کرتے ہیں ہم اور آج ورلڈ آرٹ ڈے ہے. ہاں ورلڈ آرٹ ڈے آج. بالکل ایسی ہے. تو فنکاروں کو دیکھیں فنکار کوئی بھی ہو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اس کو شائن تو کیا جا سکتا ہے, پالش کیا جا سکتا ہے, لیکن گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر, اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. کوئی میوزیشین ہو, کوئی مصور ہو, یا پھر کوئی فنکار آرٹسٹ ہو. اس میں میرا والا آرٹ بھی آتا ہے. جی بالکل آتا ہے نا, ڈرامے بازیاں کیا ڈرامہ ہے. تو یہ ذرا پوچھیں گے, ہمارے پاس بہت کمال گیسٹ آئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے. وہ 2-3 وجوہات ہیں, آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو. لیکن شاہد وسام صاحب ہیں, پرنسپل ہیں آرٹس کاؤنسل اسکول آف ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس. کمال ہو گیا ماشاء اللہ. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ. سر یہ جو آج کا ڈے ہے اس میں کون سے والے آرٹس اور پرفارمنس اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیے تمام چیزیں آتی ہیں. اپنے فائن آرٹ اینڈ پرفارمنگ آرٹ میں تمام شعبے یہ جو کرتے ہیں یہ بھی آتا ہے. جی آپ کا ظاہر پرفارمنس ہی ہے یہ, اور کیا ہے. جی جی مطلب اینکر وینکر سارے آپ کا یہ بھی آ جاتے ہیں, سب اینکر. بالکل بالکل. ہیپی برتھ ڈے. ہیپی ٹو یو. کیا بات. ٹھیک ہے, زبردست سر. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. تو اس کو مطلب منانے کا مقصد کیا ہے کہ اس دن کیا ہونا چاہیے, کیا ہوتا ہے نارملی؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سالگرہ کیسے مناتے ہیں؟ نہیں ڈے کا پہلے پوچھ لیں, ڈے کا بھی سوال ہوتا ہے پہلے, پلیز فالو دا فارمیٹ. جس طریقے سے مختلف اپنے شعبوں کے متعلق مختلف دن منائے جاتے ہیں, سملرلی آرٹ کا بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ تو زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے. بالکل ایسے. اگر آپ کے اس میں فن نکال دیا جائے زندگی میں سے تو آپ بے ترتیبی سے بے تالے ہو جائیں گے, آپ تال ختم ہو جائے گی زندگی سے. مقصد یہ تھا کہنے کا کہ کیا آج کے دن کوئی بہت ساری ایگزیبیشنز ہوں گی, کچھ خاص ویڈیوز بنیں گی, کچھ مطلب کس طرح کی سیلیبریشن ہونی تو چاہیے. ہمارا دن بھائی یہ سب ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے صرف ایک دن تک محدود نہیں رہنا چاہیے, وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور آرٹ جو ہے بھی. دیکھیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاص جوہر رکھا ہو. بالکل. جو انسان اس کو پہچان لیتا ہے تو وہ حواس بن جاتا ہے. انسان بچہ تو سمجھ جاتا ہے, اس کے ماں باپ نہیں سمجھتے, اور آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا بینگ اے پرنسپل. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ یہ مشکل پیش آتی ہے. میں آرٹس کاؤنسل کا جو آرٹ کالج ہے اس کا پرنسپل بھی ہوں. جب میں کینیڈا سے واپس آیا تو ہم نے یہاں پہ ایک بہت ہی یونیک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا, جس میں لوور مڈل کلاس کے وہ بچے بچیاں جن میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, وہ ان کو جو ہے آرٹ کی تعلیم دی جائے. یہ اہم سوال ہے. بچے مطلب بورن آرٹسٹ, ٹیلنٹڈ, پڑھنا چاہتے ہیں, آگے کچھ اسی فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں, کہیں اور دماغ دل لگتا نہیں ہے, لیکن والدین اپروو نہیں کرتے کہ نہیں بھائی آگے کماؤ گے کیسے کماؤ گے, کیسے کھلاؤ گے, کیسے بوجھ اٹھاؤ گے, سوسائٹی میں سروائیو کیسے کرو گے. تو آپ ان کو پھر کیسے کاؤنسل کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے. ایک بات سمجھنی چاہیے تمام پیرنٹس کو کہ آپ زندگی میں صرف اس شعبے میں ایکسل کرتے ہیں جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, اور اس کو اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو مثال میں آپ کو بتاؤں, گلجی صاحب کو دنیا اس لیے جانتی ہے کہ وہ بڑے آرٹسٹ, گریٹ آرٹسٹ, لیکن ان کے والدین نے ان کو انجینئرنگ پڑھائی تھی, انجینئر بنایا تھا. سملرلی مشتاق احمد یوسفی کو یا انور مقصود کو آپ اور ہم جانتے ہیں ایز این آرٹسٹ, گریٹ رائٹر, لیکن ان کے اپنے والدین یا ان کی جو تعلیم دلوانا چاہتے تھے وہ دوسری تھی, لیکن انہوں نے ایکسل کس میں حاصل کیا, جو ان کا پیشن تھا. تو زندگی میں اصل میں وہی بات ہے, جن حالات و واقعات میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا, اپرچونٹی کاسٹ کیا پے کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر دیکھنی پڑتی ہے, اور اس وجہ سے شاید بڑا فن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پالش نہیں ہو پاتا. آرٹسٹ بھی پیسے بنا رہے ہیں, نہیں بنا تو رہے ہیں, لیکن وہ حالات نہیں بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں آرٹسٹ کے جو ہونے چاہیے. بہت بڑے بڑے ہم نے فنکار تھے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. آپ مصوری بھی کرتے ہیں, اور یہ پینٹنگز آپ کی چل رہی ہیں پینٹنگز ساری ماشاءاللہ, تو اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. دیکھیے میں پینٹر ہوں اور اسکلپٹر بھی ہوں, اور پورٹریٹس بھی میں نے بہت سے دنیا کے لوگوں کے پینٹ کیے ہیں. مثال کے طور پہ ہلری کلنٹن کا مجھے پورٹریٹ کمیشن ہوا تھا, ان کا بنایا. پھر انور مقصود صاحب کی یہ بنائی. انور بھائی میرے چونکہ مینٹور بھی ہیں, دوستی بھی ہیں ان سے, تو ان سے سیکھا بھی بہت کچھ, ان کو پینٹ کیا. پھر یہ کیسی کون سی والی پینٹنگز ہیں, مطلب مجھے زیادہ پتہ نہیں. یہ ملالہ کا پورٹریٹ بنایا تھا, مطلب آئل پینٹس وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں کیا ہے نا, مجھے زیادہ پتہ نہیں سوری ٹرم, لیکن بہت خوبصورت. دیکھیں یہ مسساگا کی میئر تھیں, ان کا پورٹریٹ مجھے کمیشنڈ ہوا تھا, اور یہ وہاں سٹی کاؤنسل میں لگا ہے.
یہ تو آپ نے سٹائر کیا یہ جو ہم دیکھ رہے جی یہ سٹائر صحیح ہے. اس کا تعلق یہ کہاں سے ڈاکٹر ہے؟ احمد نقوی صاحب ہیں, بہت بڑے آرٹ کرٹک اور آرٹ ایک ایک کر کے ہسٹورین. پکچر دکھائیں جان جان ایلیا اس پہ صاحب, بات کریں. یہ ہمارے ایدی صاحب. نہیں یہ سٹائر جو کیا تھا یہ کہاں کے بارے میں تھا سٹائر؟ یہ نہیں کے بارے میں تھا, پاکستان کے بارے میں تھا. صحیح ہے, گڈ ہے. اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ کچھ سٹائر قسم کی یا کوئی کامیڈی صورتحال؟ نہیں مطلب کامیڈی سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. You have to pay the price. Yes. Whatever you Did say. you pay the price? آپ کس طرح کے ویسے میسیجز دیتے ہیں اپنے پینٹنگز میں؟ بہت ساری چیزیں ہم لوگ شو پہ بتا بھی نہیں سکتے, لیکن بہت ڈیپ میسیجز تھے کچھ آپ کی پینٹنگز میں جو غالب نہیں کا دکھا ایک شعر سکتے. سنا دیتا ہوں آپ کو میں جی کہ اسد بزم تماشا میں تغافل پردہ داری ہے, اگر ڈھانپے تو آنکھیں ڈھانپ, ہم تصویریں اوریاں ہیں. ہم تصویریں اوریاں ہیں. اب اس کا نا ترجمہ بھی کر دیں ذرا تھوڑا سا. جی یہ تو بہت بس ساری خیر اس کا چیزیں- ترجمہ نہیں, یہ سیلف ایک دیکھیں وہ کہ یہ جو دیوار کے سائے سے لگے بیٹھے ہیں ہم, کسے معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ وہ والا بوجھ ہے کہ یہ بوجھ بس آپ شاعروں میں آپ یہ نہیں پوچھ سکتی کہ یہ بوجھ آپ نے کس کا ہے, یہ کیوں اٹھایا ہوا ہے, کیا چیزیں ساری. لیکن آئی تھنک ایگزیبیشن پہ جا کے سب دیکھنا چاہیں گے پینٹنگز. آپ کی ایگزیبیشن ابھی نیکسٹ کب ہے؟ اسی سال میں. اس سال. اچھا, اور وہ جو قرآن پاک کا نسخہ سب سے بڑا, جی اس کے اوپر میں کوئی تقریباً 6-7 سال سے کام کر رہا ہوں, اور وہ بہت یونیک ایسا ہے کہ اس قرآن پاک کی جو 1400 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے کہ اس کے الفاظ کو ہم نے میٹل میں کاسٹ کیا ہے, پھر گولڈ پلیٹڈ, اور یہ کینوس اور میٹل کا ایک کمبینیشن. اس کی ایک چھوٹی سی خوبی یہ بتاؤں کہ اس کی لائف کئی ہزار سال ہے, اور اس کا سائز جو ہے وہ 7x10 فیٹ کا ایک پیج. اچھا 7x10. صحیح ہے. 7x10 یہ کتنے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس پہ 6-7 سال سے کام. اور کمپلیٹ ہو گیا؟ سورہ رحمان ہم نے کمپلیٹ کی تھی جو دبئی ایکسپو میں ایگزیبٹ ہوئی دبئی میں, جی پچھلے 2-3 سال پہلے. تو اس کے بعد باقی اس کے اوپر ہم لگے ہوئے کام چل رہا ہے. دیٹس بیوٹیفل. اور یہ جو اسکالرشپس وغیرہ ہیں یہ بھی آپ نے اناؤنس کر دی ہیں بچوں کے لیے؟ جی یہ تو ہمارے یہاں آرٹس کونسل میں ہوتا ہے, یہ ہم ہر سال بہت. اچھا سبجیکٹس اس میں کیا کیا بچے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں فائن آرٹ میں پینٹنگز, ڈرائنگ, اسکلپچر, پھر کمیونیکیشن ڈیزائن ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے, کیلیگرافی ہے, منیچر پینٹنگ ہے, پھر میوزک میں ہے ہمارے پاس, تھیٹر بھی ہے. اور ان کو کیا ڈپلوما ڈگری کیا ملے گی اور کتنے سال کا کورس ہے تاکہ ذرا پیرنٹس کو پتہ ہو؟ 4 ایئرس کا. اور اس میں پھر ڈپلوما ملے گا؟ جی ہاں ڈپلوما ملے گا, اور اس سال ہم انٹر کے بعد جوائن نیکسٹ ایئر ہم ڈگری پروگرام میں چلے جائیں گے. اچھا میرا بھی ایک ویسے مشورہ ہے, آپ نے ظاہر گلی محلے آپ نے بھی لیاقت آباد اور یہ سب تجربہ کیا ہے, گھومے پھرے ہیں نا سارے, تو بڑا میں اسی کلاس سے اٹھا ہوں. مطلب یہ تو پھر تو آپ کا مشاہدہ ظاہر ہے وہ امیزنگ ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹیلنٹ ہنٹ آرٹس کاؤنسل کو تھوڑا زیادہ متحرک ہونا چاہیے. جو ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا, صرف اس لیے کہ ان کو لیولیہوڈ کمانا ہے, کسی کو میکینک کی شاپ پہ جانا ہے, اس کو ذرا سا کہیں نہ کہیں پہ دیکھیے آرٹس کاؤنسل اس وقت واحد اس ملک میں ادارہ ہے جو سب سے زیادہ کام کر رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں, ایک بچہ ہم نے اپنے پک کیا جو لیاری میں رنگ کی دکان پہ کام کرتا تھا, اور ناؤ ہی از اے سکسیزفل آرٹسٹ. اسی طرح ایک بچہ جو ہے مکینک کی دکان پہ کام کرتا تھا, اور ناؤ ہی از اے بریلینٹ آرٹسٹ. اور اس کو نہ صرف یہ کہ اسکالرشپ دی بلکہ ان کو اپنے تمام سہولتیں فراہم کی. کیونکہ بس یہی ڈر ہوتا ہے کہ بھی سیکھ تو جائیں گے, ذرا اور گروم ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد کمانے کے لیے نہیں دیکھیے وہ زمانہ چینج ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں وہ زمانہ بالکل بدل چکا ہے. جو ایک مسکنسیپشنز بھی بہت زیادہ ہیں کہ آرٹ پڑھیں گے تو کیا ہوگا. کسی اور کی کیا سامنے کی مثال ہے میری کہ جس جگہ میرے پاس پینسل خریدنے کے پیسے نہیں تھے, لیکن مجھے میری والدہ نے سپورٹ کیا, انہوں نے کم از کم یقین رکھا, تو آج اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں میری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اپنے بہت سارے ملکوں میں اپنا کام ایگزیبٹ کیا, اور اب واپس اپنے ملک میں آ کے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو آرٹ کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے, اور ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ نہیں ہے. تو میڈیوکر کی دیکھیے دنیا میں کہیں کوئی جگہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو محنت پہ یقین ہے
تو یو ول گیٹ دا سکسیس. اور وہی بات ہوتی ہے کہ ایک فیلڈ کو جوائن کر کے پڑھ کے لکھ کے اور بہت ساری چیزیں آپ یہی تعلیم حاصل کر کے ڈیزائننگ میں چلے جائیں, انٹیریئرز میں چلے جائیں, فیشن میں چلے جائیں, بیوٹی میں چلے جائیں, بہت بہت واسٹ فیلڈ ہے. بہت شکریہ عائشہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہم تو یہی کہیں گے کہ دنیا میں آرٹ اور کلچر کے ذریعے آپ کی پہچان ہوتی ہے, اور وہ جو آپ کو انلائٹن ماڈریشن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اپنا ایک ایسا پازیٹیو امیج دکھانے کی بات کرتے ہیں, تو اس کا بہترین جو ایک راستہ ہے یا ٹول ہے وہ آرٹ اینڈ کلچر ہے. اس کے ذریعے آپ کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ.